فضا علی کہتی ہیں مولانا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر بھائی بہن کا نکاح حرام ہے تو پھر کزن سسٹر اور کزن برادر بھی تو بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، تو پھر کیوں شادی کر دیتے ہیں؟ پلیز ریپلائی ضرور دینا۔ دیکھو کزن برادر اور کزن سسٹر بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں، بھائی بہن نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اس اعتبار سے تو ایک انسان دوسرے انسان کا رشتے میں بھائی بہن ہی ہے، کیونکہ جا کے سب آدم علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ بات دراصل یہ ہے کہ نکاح کن لوگوں سے حرام ہو، کن لوگوں سے جائز ہو، اس کا کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے نا، کیا اس کی بنیاد ہے، کس بنیاد پر کس سے رشتہ ہوگا، کس سے رشتہ نہیں ہوگا، کس سے شادی کر سکتے ہیں، کس سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا۔ دیکھو 3 رشتے ہوتے ہیں، 3 رشتہ داری ایسی ہوتی ہیں جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک خونی رشتہ۔ خونی رشتہ جیسے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، تو یہ اوپر تک جتنی بھی رشتہ داری ہے خونی رشتہ داری کہلاتی ہے۔ اسی لیے پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ خونی رشتہ داریوں میں یہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو رشتہ ہے وہ ہے رضائی رشتہ، یعنی دودھی رشتہ، جیسے کہ ایک عورت سے 2 بچوں نے دودھ پیا تو یہ دودھی رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں رضائی رشتہ۔ تو رضائی رشتہ داری کی وجہ سے کسی سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ایک عورت نے 2 بچوں کو دودھ پلایا جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو اب یہ ایک لڑکا اور یہ لڑکی دونوں بھلے سے ان کے ماں باپ الگ ہوں، لیکن دودھ پلانے والی ایک خاتون ہے، جس کی وجہ سے اب یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے، اب ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسری رشتہ داری ہے سسرالی رشتہ داری۔ آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی تو اب ساس آپ کے لیے حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ تیسرا رشتہ ہے۔ تو یہ 3 رشتہ داری ہیں جس کی بنیاد پر کس عورت سے نکاح ہوگا، کس عورت سے نکاح نہیں ہوگا، یہ 3 رشتہ داریاں ہیں جن کی بنیاد پر نکاح عورتوں سے حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ 3 رشتہ داریوں میں سے کون سی رشتہ داری کزن میں پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی ہے۔ اچھا، جو غیر مسلم اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کزن سے رشتہ، کزن تو بھائی ہے، کزن تو بہن ہے، کزن میرج غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان سے یہ پوچھا جائے بھائی یہ غلط ہونا کس بیس پر ہے؟ کوئی اس کا کانسیپٹ ہوگا نا، کیوں غلط ہے؟ کیونکہ غیر مسلموں کے یہاں ہندو میرج ایکٹ کے مطابق 5 پیڑھیوں تک، 5 جنریشن تک، باپ کی اوپر تک، باپ کی طرف سے 5 جنریشن تک کزن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن 5 جنریشن کے بعد کزن سے رشتہ ہو سکتا ہے، اور ماں کی طرف سے 3 جنریشن تک نہیں ہو سکتا۔ 3 جنریشن کے بعد ماں کی طرف سے جو کزن ہمارے ہیں ان سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ برہما کے بارے میں دیکھیں کہ برہما، جن کو یہ لوگ اس دنیا کا کریٹر کہتے ہیں ساری چیزوں کا، برہما نے اپنے سیمن سے سرسوتی کو پیدا کیا اور پھر بعد میں اسی سے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے نیوگ۔ نیوگ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو یہ کہا گیا کہ تم جو ہے نیوگ کر لو، اور نیوگ کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے مرد سے تعلق بنا لو، یعنی اپنے سسر سے تعلق بنا لو، اور جب تمہارا کام پورا ہو جائے تو پھر وہ تمہارے لیے سسر ہو جاتا ہے اور تمہارا شوہر ہو جاتا ہے۔ یہ نیوگ کی رسم ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک ہی سے ناجائز تھا پھر جائز ہو گیا، اور اس میں کیا ہوا، 5 جنریشن تک تو جائز نہیں ہے نکاح کرنا، کزن میرج، لیکن 5 جنریشن کے بعد جائز ہے۔ تو اب یہ جائز کیسے ہو گیا؟ باپ میں 5 جنریشن تک جائز نہیں ہے، ماں میں 3 جنریشن تک جائز ہے، تو ماں میں 3 جنریشن تک کیوں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ 5 اور 3 کا فرق آپ نے کیسے کیا؟ اور یہ کیسے آپ نے فرق کر دیا کہ 5 جنریشن تک تو جائز نہیں ہے لیکن 5 جنریشن کے بعد جائز ہے؟ ماں کی طرف سے 3 جنریشن تک جائز نہیں ہے، 3 جنریشن کے بعد جائز ہے۔ تو ابھی ایک چیز جائز تھی اب ناجائز ہو گئی، اور اب ناجائز تھی اب جائز ہو گئی، تو یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ آپ کو جواب دیں گے بھائی ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو بھی چیز ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کا کوئی لاجک ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک پورا سسٹم دیا ہے، کوئی بھی چیز غلط ہے تو وہ غلط کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کزن سسٹر، کزن برادر، کزن میرج کے بارے میں جو غلط خیالات ہیں، یہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیے جاتے ہیں، حالانکہ خود وہ لوگ اپنے گریبان میں جا کر نہیں دیکھتے کہ ان کے یہاں کیا چل رہا ہے، اتنی دھاندلیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے جو اصول ہے
دیکھو میں کسی پر تان اور طنز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دھرم کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ کس سے شادی جائز ہے، کس سے شادی جائز نہیں ہے۔ تو 3 رشتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی عورت سے شادی نکاح ناجائز ہوتا ہے، اور ان 3 رشتوں کے علاوہ یہ 3 رشتے اگر کسی میں نہیں پائے جائیں گے تو پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی وہ اپنے بارے میں دیکھیں اور اپنے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ کیا ہے۔ ہمارے اسلام میں اللہ کا شکر ہے ہر چیز ایک دم کمپلیٹ ہے، اور ہر چیز کی ایک وجہ ہے، ہر چیز کا ایک اصول ہے۔ بے اصولی پر اسلام کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کزن میرج جو ہے نا، یہ غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض کیے جاتے ہیں، اور میں نے اس کی پوری وجہ بتا دی کہ وہ اعتراض جو کرتے ہیں وہ بھی خواہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خود اپنی چیزیں دیکھیں اور اس کی وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، کوئی نہیں دے پائے گا جواب۔ اچھا